اور ایک چیز اور پتہ لگتی ہے کہ ایسی جگہوں کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں. مثال کے طور پہ اب یہ کوئی مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے تو مسجد میں گھیر لیں گے ان فرشتے ان لوگوں کو. اگر کوئی گھر میں کر رہا ہے تو گھر کے اندر فرشتے گھیر لیں گے ایسی مجلس کو. کوئی دکان میں بیٹھ کے کر رہا ہے اور وہاں پر بھی ایک دین کی بات کے لیے اکٹھے ہوئے گیدرنگ کی تو وہاں پہ آ جائیں گے. تو جہاں پہ بھی ایسی چل رہی ہوں گی وہاں پہ یہ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ, ایک طرف اس مجلس کی امپورٹنس اتنی ہے کہ کتنی سعادت والی بات ہے کہ ہمارے گھر میں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں فرشتے جو ہمارے گھر میں ایک قسم سے گیدر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک طرف تو ہم یہ امید کرتے ہیں اس نیت سے کہ اس مجلس کو کریں تاکہ ہمارے گھر میں فرشتے ہیں. دوسری طرف یہ چیز یاد رکھیے کہ بہت سے ایسے گھر ہیں چاہے وہاں پہ مجلس ہو بھی رہی ہوگی تو فرشتے داخل نہیں ہوں گے. وہ کس وجہ سے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. جس گھر میں تصویر یا کتا ہوتا ہے اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور تصویر سے مراد یہ نہیں کہ کہیں پہ کوئی ڈرار کے اندر پڑی ہے. تصویر سے مراد جو تصویر لٹکی ہوئی ہے, جو ڈسپلے ہوئی ہے. وال ہینگنگز ہوتی ہے نا کہ لوگ اپنی تصاویر جو ہیں وہ لٹکا دیتے ہیں. اور شادی کی تصویر ہوتی ہے تو اپنی شادی کی ایک بہت بڑی سی تصویر فریم کروا کے اور اپنے ڈرائنگ روم میں یا لیونگ روم میں لگائی ہوئی ہے یادگار کے طور پہ, جو لوگ آئیں گے تو دیکھیں گے. یا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت قریبی دنیا سے چلا گیا, اس کی یاد میں کیا کہ بڑی سی تصویر لے کے اپنے گھر میں لٹکا دی. یا اپنا کوئی فیملی گیدرنگ تھی, کسی جگہ پہ اکٹھے ہوئے تھے, وہاں کی ایک بہت بڑی تصویر لے کے اپنی اس میں لٹکا دی. تو یہ جو تصاویر گھر میں لگی ہوتی ہیں ایسے گھروں میں فرشتے نہیں داخل ہوتے. کہ حدیث میں نے آپ کو بتا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس گھر میں تصویر اور کتے ہوتے ہیں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے اور سنن نسائی میں بھی ہے غالباً, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام کے انتظار میں تھے. جبریل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا کہ فلاں ٹائم پہ میں آؤں گا, اور آپ ان کے انتظار میں تھے اور جبریل آپ کے گھر میں نہیں آئے. تو آپ جب باہر نکلے گھر سے تو دیکھا کہ جبریل گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل آپ اندر کیوں نہیں آ رہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ کے گھر میں ایک کپڑا لٹکا ہوا ہے جس پہ تصویر بنی ہوئی ہے. ہوا یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے ایک کپڑا گفٹ کیا تھا جس کے اوپر تصویر بنی ہوئی تھی. تو آپ نے کیا کیا تھا کہ اس کو اپنے روشن دان پہ لگا دیا اور اس پہ تصویر بنی ہوئی تھی. اس وجہ سے کیا ہوا کہ جبریل علیہ السلام گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے. اب آپ ذرا سوچئے کون سے فرشتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام. اور کس گھر میں آ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. داخل ہوئے؟ نہیں داخل ہوئے. اتنا بابرکت گھرانہ کہ جبریل علیہ کہ وہاں پہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے, ہر فرشتے کی خواہش ہے کہ جائیں, لیکن یہ تصویر کا لٹکانا ایک ایسا عمل تھا کہ جبریل علیہ السلام بھی رک گئے کہ میں داخل نہیں ہو سکتا. اور فرمایا کہ ہمیں اس چیز کا حکم ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو ہمیں اس گھر میں داخل ہونے سے منع فرمایا گیا ہے. پھر آپ نے اس کو ہٹوایا, اس کپڑے کو ہٹوایا, تو تب کیا ہوا کہ جبریل علیہ السلام داخل ہوئے. تو ایک طرف تو کیا ہے کہ ہم امید یہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ایسی مجالس ہوں کہ ہمارے گھروں میں فرشتے آئیں. ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے آئیں, جو کہ ہماری کی خواہش ہوتی ہے. ایک طرف ہماری دعائیں ہوں کہ اللہ ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتے بھیجے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسی مجالس کا اہتمام بھی کریں جہاں پہ اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے, یا قرآن کا درس ہو رہا ہے, یا آخرت کا تذکرہ ہو رہا ہے, یا ذکر ہو رہا ہے. ایسا اہتمام بھی کریں. اور دوسری طرف گھر میں تصویریں بھی لٹکی ہوئی ہیں تو پھر ایسے گھر میں تو فرشتے نہیں آئیں گے. تو کیا ہے کہ اپنے گھروں کو ہمیں ان تصاویر سے بھی پاک کرنا ہے. تصاویر آپ نے میموری کے طور پہ کھینچی ہیں, آپ رکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس کو ڈسپلے پہ لگانا اس کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کسی سے محبت ہے تو محبت کے اظہار کے لیے آپ کو صرف یہی طریقہ تو نہیں رہے گا نا کہ صرف تصویر لٹکا دیں گے تو اس سے پتہ لگے گا کہ میری فلاں سے بڑی محبت ہے. میاں بیوی کی آپس کی محبت اس چیز سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے کہ شادی والی تصویر جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے اپنے لیونگ روم میں یا ڈرائنگ روم میں بڑی سی کر کے,
اور اس چیز کا اظہار ہے کہ ہماری شادی ہوئی تھی, ہمیں بڑی محبت ہے اور گھر میں روز لڑائی ہو رہی ہے. اور بھائی تصویر کو اندر رکھ لو, ویسے آپس میں محبت کر لو, ٹھیک ہے. سو محبت کے اظہار کے اور طریقے ہیں, ان کو اپنائیں. اس سے کوئی محبت کا اظہار نہیں ہو رہا, بلکہ الٹا کیا ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. گھر میں فرشتے ہی نہیں آ رہے, پہلے ہی گھر کا ماحول خراب ہے, اوپر سے جو فرشتوں نے آنا تھا وہ بھی آپ نے بند کر دیا. تو کیا ہے کہ ان تصاویر کو اوائڈ کرنا, تاکہ ہمارے گھروں میں جب اس قسم کی مجالس ہوں اور فرشتے جب ڈھونڈیں تو پھر وہ ہمارے گھروں میں آئیں بھی ایسی مجالس میں. تو اس چیز سے کیا کہ اس چیز کا بھی خیال کرنا. تو بہرحال یہ حدیث ہے, اور جب بھی کبھی دین کی کسی مجلس میں جائیں یا بیٹھیں یا کہیں گھر پہ ہو, تو اس چیز کو ذہن میں ہمیں امیجن کر لینا چاہیے, کیونکہ امیجنیشن سے انسان کو کیا ہوتا ہے, ایک اچھی فیلنگ آتی ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے ارد گرد چاروں طرف کیا ہیں, فرشتے ہیں. اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہے, لیکن ہمارے گھر میں سب بہت سارے فرشتے ہیں. آپ ذرا تھوڑی سی امیجن کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ سم ہاؤ اگر اللہ تعالیٰ ایک دم ان کو شو کر دے, تو ویل بی سرپرائز ٹو سی کہ پوری جگہ جتنی ہے نا, یہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ہوں گے ابھی, اینڈ ویل بی لائک سرپرائز کہ یہ کیا ہے. کیونکہ اللہ نے بھی دیکھیں, فرشتوں پہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے, لیکن اللہ نے ہمیں دنیا میں نہیں دکھائے فرشتے, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہیں. تو اگر ہمیں نظر آ جائے تو پھر ہم کتنا اہتمام کریں گے. اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ فزیکلی فرشتے آتے ہوئے نظر آ جائیں, تو ہر بندہ اپنے گھر میں مجلس کرانے کی کوشش کرے گا نا, کہ میں مجلس کراؤں گا بھی گھر میں فرشتے آتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان ہم زبان سے تو بول دیتے ہیں, لیکن اس میں یقین کی کیفیت چونکہ نہیں ہوتی, تو اس لیے ہم کئی دفعہ ایسے اعمال کو یا ایسی سچویشنز کو امیجن نہیں کر پاتے. تو یاد رکھیں کہ جب بھی ایسی مجلس ہوتی ہے تو وہاں پہ فرشتے موجود ہوتے ہیں. بس میک شور یہ کرنا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اوائڈ کریں کہ جن کی وجہ سے فرشتے جو ہیں ہمارے گھروں میں ایسی مجالس میں نہیں آ سکتے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.